بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے نبی کا واقعہ جو صبر، استقامت اور ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے نبی کا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت میں لگا دی، دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جواب میں کیا ملا؟ انکار اور مذاق۔ جی ہاں، آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی داستان، جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچائی کی راہ آسان نہیں، مگر انجام ہمیشہ ایمان والوں کا روشن ہوتا ہے۔ قوم کی گمراہی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ پتھروں کے بت پوجتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرم لہجے میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے ان کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ الٹا مذاق اڑایا۔ صبر اور دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے، انہیں نرمی سے سمجھاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور اس کی رحمت سے امید دلاتے اور فرماتے، اے میری قوم، اللہ کے حضور جھک جاؤ، وہی تمہارا خالق ہے، اسی سے مدد مانگو، گناہوں سے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے تھے۔ وہ صرف انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ جان بوجھ کر میری بات نہ سننے کا اہتمام کرتے۔ جب میں حق کی بات کرتا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ میری آواز ان کے دل تک نہ پہنچ سکے۔ جب میں ان کو اللہ کا راستہ دکھاتا تو وہ رومال اپنے منہ پر ڈال لیتے تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور میری نصیحت ان کے دل کو نہ لگ سکے۔ ان کے رویوں سے لگتا تھا جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، نوح، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی گمراہ راستے پر خوش ہیں۔ وہ میرا مذاق اڑاتے، میرے پیچھے ہنسی مذاق کرتے، مجھے جھوٹا کہتے، لیکن میں تو صرف ان کی بھلائی چاہتا تھا، ان کی آخرت سنوارنا چاہتا تھا، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر بڑے سردار اور مالدار لوگ انکار کرتے رہے۔ وہ کہتے، ہم کیوں تمہاری بات مانیں جبکہ تمہارے پاس صرف غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ہدایت غریب اور امیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ دل کے ایمان سے ملتی ہے۔ 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان کے دل سخت ہیں۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے جو ایمان لا چکے ہیں۔ کشتی کی تیاری۔ جب قوم نے ہر حد پار کر لی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر کشتی بنانے لگے تو لوگ ہنسنے لگے، کہتے، یہ کیسا نبی ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم ہنسو گے مگر کل رو گے۔ طوفان اور اللہ کا عذاب۔ اللہ کا حکم ہوا کہ زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والے اور جوڑے جوڑے جانور بٹھا لیے۔ میری قوم کا ہر انکار کرنے والا پانی میں ڈوب گیا، حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رو کر کہا، اے میرے اللہ، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ زمین سکون میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ یاد دہانی کروائی کہ ایمان والے ہی اصل نجات پاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان ہی اصل نجات ہے، نہ دولت، نہ رشتہ دار۔ صبر اور استقامت سے اللہ کی مدد آتی ہے۔
اللہ کے نبی کی بات ماننا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔